ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، خواتین بیٹھی ہیں اور مرد بھی نیچے بھی ہیں، اوپر بھی سٹیج پر ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، نعتیں پڑھ رہی ہیں، محفل میلاد ہو رہی ہے۔ کیا میلاد ہے؟ حکم ہے شریعت کا عورت کے لیے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں قرار پکڑو، گھر میں بیٹھو عورت، چار دیواری کے پردے میں رہو۔ ضرورت ہو گھر سے باہر جانے کی تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، قل لازواجک، آپ فرما دے اپنی گھر والی، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، ہر مومن عورت کو فرما دیں، حکم ہے شریعت کا، ہر مومن عورت کلمہ گو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھر سے باہر نکلے تو سر سے لے کر پیروں تک جلباب برقع پہنے، پردہ کرے۔ شریعت کہے کہ غیر مرد سے پردہ ہے، حکم ہے قرآن کا، اگر باہر نکلو تو اس حالت میں آؤ، وہ بھی مجبوری کے تحت، میڈیسن لینی ہے، دوائی لینی ہے، آ سکتی ہیں باہر۔ یعنی یہ علم ہونا چاہیے کہ عورت کے باہر نکلنے کے کچھ اسباب ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہر ٹائم ہی باہر آئے۔ عورت اگر وہ دائی ہے، آج کی اگر ڈاکٹر لگا لے، تو اگر وہ کسی کی بہن بیٹی ایسی کیفیت میں ہے، میں پردے میں بات کر رہا ہوں، ایسی کیفیت میں ہے جو ڈاکٹر یا دائی کی یہاں ضرورت ہوتی ہے بیٹی کی، وہ گھر سے اس صورت میں باہر نکل سکتی۔ اچھا، اسی طرح اس کے گھر کے اندر کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو اس کو کوئی سودا لا کے دے سکے، کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو اس کے لیے باہر کی، یعنی اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کے بچوں کو ضرورت ہے، تو کوئی مرد نہیں ہے جو اس کو لا کے دے سکے، تو وہ اجازت ہے پھر جا کر سودا دکان سے باپردہ لے سکتے۔ اگر اس کے والد بیمار ہو جائیں، والدہ بیمار ہو جائیں، اس طرح کی کوئی کیفیت ہو، تو پھر اگر شوہر گھر میں نہیں بھی ہے اور وہ اجازت نہ لے اور باپردہ وہاں اپنے باپ اور والدہ کو بیمار ہیں پوچھنے کے لیے چلی گئی تو جا سکتی۔ اسی طرح کی کوئی مجبوری کے تحت جانا ہے تو جا سکتی۔ اسلام اس کے علاوہ خواتین کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو باہر نکلنے سے روکتا ہے، گھر میں رہیں، اپنے گھر کو سب کچھ سمجھیں۔ جن کا سب سے زیادہ اجر و ثواب، جن بیٹیوں کے لیے اجر و ثواب سب سے زیادہ، حج سے زیادہ، عمرے سے زیادہ، نماز سے زیادہ، صدقہ اور خیرات، زکوٰۃ سے زیادہ اجر کس کا ہے؟ خواتین کے لیے پردے کا ثواب، کہ عورت پردہ کرے، سب سے زیادہ ثواب۔ لیکن وہ بیٹیاں، وہ بہنیں جو سب سے زیادہ ثواب جہاں سے حاصل ہونا تھا، وہ محفلوں کی زینت بننے لگ گئی، ایسی قوالیاں اور گجرے پہن کے بیٹھنے لگ گئی، اور اس کے بعد ان کے سامنے لوگ بیٹھنے لگ گئے، ان میں قوالیاں کہہ رہی ہیں، وہ جناب مدینے جانا تے سواریاں آ جاؤ تے بیڑا تیار ہو گیا تے اتنے بہ جاؤ تے ہنے مدینے ٹر چلے ہیں۔ یہ کیا ہے یار؟ آنکھوں کے چسکے، کانوں کے چسکے، نہ اسلام کی کوئی حیا ہے، نہ کوئی دین کا کوئی جو ہے نا شرم ہے، نہ اللہ سے کوئی حیا ہے، نہ کوئی نبی سے حیا ہے۔ تماشا بنا کے ہم نے دین کا رکھ دیا۔ تو وہ اس انداز کے اندر اگر کوئی ایسی محفلیں سج رہی ہیں، نہ جائیں۔ یہ میری پاس دوسری رائے نہیں ہے۔ گانا کوئی جا کے سنے گا نا، گانا، تو اس کو پتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں۔ اگر جو دین کے نام پہ اس طرح تماشا کوئی ہوگا، یہ گانا سننے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ یہ دین کے نام پہ تماشا ہے، یہ دین کے نام پہ دھوکہ ہے۔ یہ ثواب سمجھ کے لوگ آ رہے ہیں، اصل ثواب نہیں ہے۔ یہ تو سراسر دین کے ساتھ جو ہے مخالفت ہے، قرآن کی مخالفت ہے، حضور کی مخالفت۔ کیا میرے پاک نبی کے دور میں صحابیات نے نعتیں پڑھی ہیں اس انداز میں؟ صحابہ سامنے بیٹھے ہوں اور انہوں نے پڑھی ہوں، اگر وہ اس طرح پڑھی ہیں تو پھر اجازت ہے، پڑھے بھی ہیں۔ یہ چند قسم کے ماڈرن قسم کے مولویوں نے، ایسے خبیث اور دو نمبر قسم کے بندوں نے اپنی لڑکیوں کو، ایسی عورتوں کو جو تحریک میں ان کے شامل ہیں، انہوں نے رعایت دی ہے۔ اس کے بعد جا کے یہ ایک بدعت، یہ ایک حرام عمل شروع ہوا ہے، اور ایسا عمل حرام کر کے لوگوں کو یہ شو کرایا کہ ہم عاشق رسول ہیں، عاشق مدینہ ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ بزور بازو ہاتھ کے ساتھ روک سکتے ہیں تو روکیں، زبان کے ساتھ کلمہ حق بول سکتے ہیں تو بولیں۔ اور وہ بہنیں، وہ بیٹیاں اگر کہیں ہمارے گھروں کی جا رہی ہیں تو روک دینا چاہیے، نہیں جانی چاہیے۔ پھر کچھ بیٹیوں کی محفل ہوتی ہے، اور بیٹیوں کی محفل میں جو عورت لائیو آ کر نعت پڑھے یا بیان کرے، اس کا بھی بیان سننا، نہ سننا حرام ہے۔
وہ بے پردہ عورت ہے، فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، گناہگار ہے، ایسی کا بیان بھی جائز نہیں ہے کہ بیان سنا جا سکے۔ اس کو تو لتر مارنے چاہیے خبیث کو کہ تجھ پر پردہ فرض تھا۔ ہاں ہر عورت پر پردہ فرض ہے جو دین میں ہے، اسلام میں ہے۔ یہ تو دین کا نام لے کر، عالمہ کہہ کر، اپنے آپ کو فاضلہ کہہ کر، اپنے آپ کو دین کی جناب والا دائی کہہ کر اور دین کی دعوت دینے والی کہہ کر دین کا مذاق اڑا رہی ہے۔ ایسی عورت کا بیان، یہ ایسی عورت کا مثال کے طور پر نعت سننا حرام ہے۔ سرکار سے محبت ہے تو حضور کے طریقے سے پیار کر، حضور سے محبت ہے تو حضور کے رستے سے پیار کر۔